نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج 14 اگست 2025 ہے۔ سن 1947 عیسوی میں ماہ اگست کی 14 تاریخ کو علماء امت کی محنت، عوام کی قربانیاں، قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ پاکستان وجود میں آیا۔ 14 اگست کا دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ کرۂ ارض، یہ خطۂ ارض، یہ پاکستان کا ٹکڑا اللہ جل شانہ کی عظیم الشان نعمت ہے اور ہمارے اکابر کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کی بازی لگائی ہے، اپنا خون اس گلشن کو دیا ہے، تب جا کر یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر شکر کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 شکر قولی، نمبر 2 شکر فعلی۔ شکر قولی یہ ہے کہ اپنی زبان سے شکر ادا کیا جائے کہ اللہ جل شانہ نے اس نعمت سے نوازا ہے، ہم اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک شکر فعلی ہے جو کہ اصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے، اللہ جل شانہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی بن جائے۔ پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، عدل کا نظام ہو، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں، شرعی عدالتیں ہوں، تو یہ اس پاکستان کا شکر فعلی ہے۔ اور اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر لوں گا۔ نعمت کے اندر اضافہ بئی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس خطے کے ساتھ اور کوئی خطہ ملا دیں کہ نعمت کے اندر اضافہ ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس نعمت کو ہمارے پاس رہنے دیں۔ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ بھی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کوئی میری نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، پھر میں اس نعمت کو چھین لیتا ہوں۔ لہٰذا اس عظیم الشان نعمت کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے، اور اسی طرح جو شکر فعلی ہے اس کی زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جشن آزادی کے طور پر بائکس کے سلنسر نکال لینا، ان کو ریس دینا، ان کو دوڑانا، اسی طرح باجے بجانا، یہ مخلوق خدا کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس کے بدلے مقابل آپ باجا خریدنے کی بجائے پودا خریدیں، اس لیے کہ باجا جو ہے یہ مہنگا ہے، پودا سستا ہے۔ باجا بجانے کی وجہ سے مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے، پودا لگانے کی وجہ سے مخلوق خدا کو راحت ہوتی ہے۔ باجا بجانا گناہ ہے، پودا لگانا ثواب ہے، اس لیے پا نہ کیجئے بلکہ چھاں کیجئے۔ اپنے پیسے ان فضول کی چیزوں پر خرچ نہ کیجئے، بلکہ پاکستان کے استحکام کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کیجئے۔ پودے لگائیں گے، اس ملک کے اندر چھاؤں ہوگی، اور چھاؤں کے نیچے مخلوق خدا راحت لے گی، اس کا آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا جشن آزادی کے طور پر ایسی فضول رسم و رواج کے اندر پڑ جانا
کہ جن کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن و سنت کے اندر ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو یہ بجائے اس عظیم الشان نعمت کی شکر کے ناشکری قرار پائے گی، اور اگر ہم اس عظیم الشان نعمت کی ناشکری کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ ہم سے اس نعمت کو چھین لیں۔ لہٰذا اس کا شکر یہی ہے کہ بندہ اس دن پودا خریدے اور اپنے پاکستان کے اندر ایک پودا لگا دے، یہ باجے اور دیگر فضول رسم و رواج سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کر کے اس عظیم الشان نعمت کی شکر گزاری کی جائے، اس لیے کہ رہبر شریعت پیر طریقت حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوزہم فرما رہے تھے کہ اگر اس جشن آزادی پر ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر کرے تو کیا بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا جائے، 2 رکعت نماز ضرور پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔